بڑے وقار کے ساتھ قدم اٹھائے، خضوع کامل اور حضور قلب کے ساتھ محضر امام میں ہو، ذکر الہی، درود وغیرہ پڑھنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھے، اور گفتار میں بھی لغو و بیہودہ گفتگو سے مکمل طور پر پرہیز کریں، اور جب قبر مطہر کو دیکھے تو تکبیر کہے۔ زیارت کو نارمل آواز کے ساتھ پڑھے، یعنی بہت اونچی آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے جس کی وجہ سے دوسرے ڈسٹرب ہوں جو ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے کھڑے ہو کر زیارت پڑھے، اور پھر جو معتبر زیارات ہیں جیسے زیارت امین اللہ، زیارت جامعہ کبیرہ، اس طرح کی زیارات کو پڑھے، اور پھر کوشش کرے کہ امام کے ساتھ ارتباط قلبی، ایک قلبی کیفیت ہو امام کے ساتھ، اور زیارت کے وقت بڑے کمال اطمینان سے زیارت کرے، جلدی نہ کرے، دوسروں کو تکلیف و اذیت دے کر، دھکے وغیرہ دے کر ذریعہ مطہر تک نہ پہنچے، بلکہ تھوڑا سا انتظار کر لے اور بڑے آرام کے ساتھ ذریعہ کے پاس جائے، اور ذریعہ مطہر کو بوسہ دے اور اس سے اپنے ہاتھوں کو لگا کر وہ تبرک حاصل کرے۔ زیارت کرتے وقت زائر کا رخ ذریعہ مطہر کی طرف ہو۔ بعد از زیارت بالا سر، یعنی سر والی سائڈ پہ جا کر دعا اور 2 رکعت نماز زیارت پڑھے۔ اپنے وقت کو عزیزان محترم حرم میں گزارے، یعنی نماز، قرآن، دعاؤں کے پڑھتے ہوئے اپنے وقت کو حرم مطہر میں گزارے، اور اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، تمام مومنین کے لیے، مسلمین کے امور کی اصلاح کے لیے دعا کرتا رہے۔ نماز واجب کے وقت حرم میں نماز باجماعت ادا کرے۔ اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے تو اس مجبوری کی وجہ سے وہ اگر نماز جماعت نہیں پڑھ سکتا، نماز کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکتا ہو، تو کم از کم نماز کو اول وقت میں پڑھے۔ مثلا ہوٹل میں ہے یا جس جگہ پر بھی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اگر حرم میں نہیں آ سکتا اول، تو نماز کو اگر جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اس میں، اور پھر حرم جیسی جگہ پر تو ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور اگر فرض کریں کسی وجہ سے نہیں آ سکتا تو کم از کم جہاں پر بھی ہے نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرے۔ اور اس کے علاوہ آداب زیارات میں سے اس چیز کا خیال رکھیں، مثلا جو خواتین ہیں وہ اپنے پردے کا مکمل طور پہ حجاب اسلامی کی رعایت کریں، اور مرد حضرات بھی ایسا لباس پہنیں کہ جو ایک مومن کی شان ہوتا ہے، ایک وہ شرم و حیا والا لباس پہنے رکھے، اور اسلام کی مکمل طور پر رعایت کرے۔ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے طلب مغفرت مانگے، اور ہر وہ انسان جس کا ہماری گردن پر حق ہے، یعنی جتنے بھی ذوی الحقوق ہیں، چاہے وہ زندہ ہیں چاہے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے ان کے حق میں دعا بھی کرے، اور ان کی طرف سے ایک زیارت نیابتی بھی پڑھے۔ اور پھر سب سے اہم عزیزان محترم، زائرین گرامی قدر، کہ امام زمانہ کی عافیت اور ان کے جلد ظہور کے لیے بار بار دعا کرتا رہے، اور امام کے ظہور کے سلسلے میں امام رؤوف کی بارگاہ میں جب آئے تو امام سے کہے کہ یا امام رؤوف، آپ خدا کے حضور ہماری سفارش کریں، ایک تو یوسف زہرا کی ہمیں زیارت نصیب ہو، اور دوسرا آپ خدا کے حضور دعا کریں کہ امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور ہو، تاکہ ہم امام زمانہ کے ظہور کو اپنی زندگیوں میں دیکھیں۔